मसीह के क़ुदूस नाम में आपको सलाम। अज़ीज़ों, आज एक बार फिर फेथ टीवी चैनल के तवसत से एक और वॉरियर ऑफ गॉड को आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, जिनसे आज हम खुदा उनकी आवाज़ को सुनेंगे। और उनको आप जानते भी हैं और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत है। वो लैम्प फेलोशिप के साथ खिदमत में काफ़ी एक अरसा दराज से उनके साथ खिदमत कर रहे हैं और जा एक बड़े ज़बरदस्त एवेंजलिस्ट भी हैं और उनकी खिदमत का दायरा कार काफ़ी वसी है। और आज आपकी पुरज़ोर तालियों में हम उनको वेलकम कहते हैं, पास्टर आरिफ नवाब साहब। थैंक यू। इससे पहले कि हम उनसे कुछ बातचीत करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। क़ुदूस मेहरबान जिंदा करता है खुदा, इस सारे प्रोग्राम का सारा कंट्रोल हम तेरे पाक हाथों देते हैं खुदा। जब तक खुदा हम यहाँ पर बैठें और खुदा तेरे कलाम की बातें शेयर करें तेरे लोगों के साथ, तो खुदा तो तमाम गुफ्तगू में, तमाम कलाम में हमारा शामिल हाल होना, यीशु के जिंदा जलाली क़ुदूस नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। जी पास्टर आरिफ, अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ आप करवाएंगे? सब तारफ़ मेरा इतना ही है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को 79 में कबूल किया और उस वक्त से ही मैं यीशु की मुनादी कर रहा हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं मुझे। और मेरी खिदमत लैम्प फेलोशिप के साथ है, क्योंकि प्रोफेसर साहब खुदा के खादम मेरे उस्ताद भी हैं और उनके वसीला से मैंने बरकत पाई है और उन्हीं के साथ खिदमत कर रहा हूँ। जी, तो आप शुरू से खिदमत में हैं, ये इसके अलावा आप कुछ और भी करते थे? मैं जॉब करता था गवर्नमेंट में एज ए टीचर। वो मैंने 2011 में वहाँ से रिटायरमेंट ली खुद ही, और उसके बाद फिर सिर्फ खुदावंद का काम ही कर रहा हूँ बस। तो आपकी रिहाइश आप लाहौर में रखते हैं? जी, नवाज शरीफ कॉलोनी में मेरी रहाइश है, फिरोजपुर रोड पे। कितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं? इस वक्त तो हम 2 हैं, मेरा बेटा है और मैं हूँ। गुड। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, कराची में होती हैं वो। तो मिसेस मेरी फोत हो चुकी हैं। सो खुदावंद के फजल से अब 2 ही हैं। ओके। और खिदमत कैसी जा रही है आपकी? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ कहीं लोग बुलाते हैं जाते हैं हम, और खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं। पास्टर आरिफ, मैंने सुना कि आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं और तबला बजा के आप खुदावंद की प्रशंसा करते हैं। ये तो खुदावंद का फजल है जी, ये यीशु की मेहरबानी है। जब से मैंने खुदावंद में आया हूँ, तौबा की है, उस वक्त से ही खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा भी दिया है। सो खुदावंद का शुक्र है कि मैं खुदावंद के जलाल के लिए गाता बजाता हूँ। पास्टर साहब, वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक खुदा का खादम होते हुए वो अच्छा परस्तार भी हो, क्योंकि मैं भी खुदा उनकी खिदमत करता हूँ और उसकी प्रशिश भी करता हूँ। तो वो सोने पर सुहागा का काम करती है। हाँ जी, तो जब तक हम प्रशिश ना करें, कलाम सुनाने का हमें मज़ा नहीं आता। तो इसी तौर से हम रूह में आ जाते हैं जब हम प्रशिश करते हैं। बेशक। तो आज हम आपसे कोई गीत तो नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो आप कलाम आज हमारे टीवी के चैनल से के तवसत से लेकर आए हैं, आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करें। आमीन। थैंक यू, शुक्रिया। आज कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 23वां बाब
اور اس کی 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک، 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہاں 2 ڈاکوؤں کا ذکر ہے اور لکھا ہے 2 بدکار صلیب پر لٹکائے گئے، جس طرح ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ایک دائیں طرف صلیب اور ایک بائیں طرف صلیب ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب ان کے درمیان میں ہے۔ وہ دونوں بدکار ہیں اور خداوند یسوع مسیح راست باز ہیں، لیکن صلیبیں ان کی برابر میں لگی ہیں۔ یہاں پر ایک ڈاکو جو ہے خداوند یسوع مسیح کو تانا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ آپ خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو بدکار تھا، اس کا کاروبار اچھا نہیں تھا، برا تھا، وہ اس نے ڈاکے مارے ہوں گے، اس نے قتل کیے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ کیا ہے، یقیناً اس نے بہت کچھ کیا ہے، تو اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ صلیب کے اوپر ہے اپنی بدکاری کی وجہ سے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو وہ ایک تانے کی شکل میں یہ کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو آپ بھی بچ اور ہم کو بھی بچا۔ یہاں پر وہ ہم کو کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی میرے ساتھی کو بھی، جو ڈاکو ہے اس کو بھی، مجھے بھی اور خود بھی، یعنی ہم سب کے سب اتر جائیں صلیب پہ۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یقین رکھتا ہے، ڈاکو ہے مگر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں صلیب سے اتار سکتے ہیں اور خود بھی اتر سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی بات سن کر کچھ نہیں کہتے، خاموش ہے، اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد لکھا ہے دوسرے نے اس کو جھڑکا۔ دوسرا ڈاکو جو ہے اس نے پہلے ڈاکو کو جھڑکا اور اس کو کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اب سزا دونوں کی ایک ہے، دونوں ایک ہی سزا میں گرفتار ہیں، اور وہ کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے، ہماری سزا واجبی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ سزا واجب ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کے حساب سے ہماری سزا بنتی ہے۔ ہمیں اسی لیے صلیب دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے یہ بہت سارے برے کام کیے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے لیکن اس نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ صلیب کے اوپر گواہی دے رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو وہ صلیب پر بیان کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کی اس قدرت کو بیان کرتا ہے کہ خداوند نے کس قدرت کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انہیں صلیب دیا جائے۔
یہ دوسرا ڈاکو اپنی بات کرتا ہے, اپنی سٹیٹمنٹ پیش کرتا ہے اور اقرار کر رہا ہے. پہلے نمبر پر وہ اپنے گناہ کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں, یعنی ہم نے گناہ کیا ہے, ہمیں سزا مل رہی ہے. خداوند یسوع مسیح بے گناہ ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب کے اوپر اقرار کر رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے, خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو بیان کر رہا ہے. وہاں میں سمجھتا ہوں صلیب کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ بھی سن رہے ہیں, وہ سپاہی لوگ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ شخص ڈاکو ہے اور یہ یسوع کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا. اس نے جب یہ سارا کچھ بیان کیا تو اس کے ساتھ ہی اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنی درخواست کو رکھا, اپنی اپلیکیشن کو رکھ دیا اور کہا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا, مجھے بھی یاد کرنا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے, اس کے کام اچھے نہیں ہیں, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, سزا بھی پا رہا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے. بہت سے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جن کا کریکٹر کردار اچھا نہیں ہوتا, لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارا علم رکھتے ہیں. اس نے بھی اپنے اس علم کے وسیلہ سے جو کچھ وہ جانتا تھا اس نے صلیب پر اقرار کیا اور پھر کہا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. یعنی وہ جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آئے گی اور سب لوگ جو مقدس ہیں اس بادشاہی میں شامل ہوں گے. خداوند یسوع مسیح اس کو فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. اب اس ڈاکو کی میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی ہوگی, کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں جانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کتنی قیمتی ہے, وہ جانتا ہے کہ ابدی زندگی کیا چیز ہے. بے شک وہ ڈاکو ہے, بے شک وہ سزا پا رہا ہے, لیکن اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی الہی قدرت, خداوند یسوع مسیح کا وہ سارا انتظام جو آسمان کی بادشاہی کے بارے میں اور وہ سارا اختیار جو خداوند یسوع مسیح رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتا ہے. اور اس نے کہا خداوند سے کہ مجھے بھی یاد کرنا. خداوند نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ڈاکو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی ہوگی کہ بے شک میری آج یسوع سے ملاقات تو تھوڑی دیر ہوئی ہے, میری بے شک ملاقات تو آخری وقت میں ہوئی ہے, بے شک میری ملاقات صلیب کے اوپر ہوئی ہے جب ہم صلیب پر ہیں, لیکن میرے یسوع نے اس جگہ پر بھی میری نجات کا انتظام کر دیا ہے. اس کے اندر اتنی خوشی آئی ہوگی, میں سمجھتا ہوں اتنا خوشی سے وہ بھر گیا ہوگا کہ اس کو اپنے زخم, اپنے دکھ, اپنے درد, ہر چیز وہ بھول گیا ہوگا جب یسوع نے کہا ہوگا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو, یہاں دیکھنے کی بات ہے, ڈاکو دو جو ہے, ایک ڈاکو زمین کے بارے میں سوچ رہا ہے, ایک ڈاکو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے, ایک ڈاکو صلیب سے اتر کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. حالانکہ دونوں جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا تھوڑا سا ٹائم ہے,
یہ آخری وقت تھا ان کا، تھوڑی دیر بعد وہ موت آ جائے گی ان کو، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود اس کی سوچ زمین کی طرف ہے، اس کے باوجود وہ زمین پر ابھی بھی رہنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی چانسز نہیں کہ میں زمین پر جاؤں، اس کے باوجود وہ زمین پر جانے کی سوچتا ہے۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا، دوسرے ڈاکو نے آسمان کے بارے میں سوچا، دوسرے ڈاکو نے ابدی زندگی کے بارے میں سوچا۔ اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے اور یہ ٹائم مجھے یسوع کے ساتھ مل گیا ہے، میں کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤں۔ اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا۔ میرے عزیزو، آج بے شمار لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں پہلے ڈاکو کی طرح، کہ خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح قدرت رکھتے ہیں، کلام بڑا ان کو آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ان کے پاس علم بڑا ہے، بڑا نالج ہے ان کو، آپ کو وہ کلام کے بارے میں آپ بات کریں وہ بات نہیں کرنے دیں گے، لیکن وہ بدکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی حالات ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوتا، لوگ ان کو جانتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن علم بڑا رکھتے ہیں، لیکن وہ نجات نہیں پا سکتے، ابدی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے، اپنی بدکاریوں کو مانتے نہیں، بلکہ وہ اپنا علم ظاہر کرتے ہیں لوگوں پر، اور وہ ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ خادم تو یسوع کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، لیکن میرے سیسو وہ ابدی زندگی سے خالی رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا ڈاکو جو ہے وہ یسوع کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، یسوع کی نجات پر ایمان رکھتا ہے، یسوع کی بادشاہت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں عملی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے گناہ کا اس ٹائم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دونوں ڈاکو جو ہیں ٹائم ایک جیسا ہے تقریباً ان کے پاس، لیکن اس نے اس وقت کو پہلے ڈاکو نے ضائع کر دیا، مگر دوسرے ڈاکو نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے گناہ کا صلیب پر ہی اقرار کر لیا، اپنی بدکاری کو مان لیا، اپنے گناہ کو مان لیا اور کہا کہ میرا یہ حق تھا جو کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں اور مجھے صلیب دی جا رہی ہے۔ لیکن خداوند یسوع کے بارے میں اس نے اقرار کیا، اس نے شہادت دی، اس نے گواہی دی کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو مصلوب کیا جائے، ان کو صلیب دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس وقت سے اس ٹائم کو قیمتی سمجھا۔ ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں ٹائم ہمیں ملتا ہے یسوع کے پاس آنے کا، یسوع سے باتیں کرنے کا، اور کبھی کبھی ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم اس وقت کو کسی اور رنگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے جس طرح اس ڈاکو نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے خداوند سے کہا اپنی بادشاہی میں مجھے بھی یاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ڈاکو کے دل کو بھی دیکھا کہ اس کی سوچ کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے انسان ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان کے دلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کڑواہٹ ہے یا کیا ہے۔ پہلا ڈاکو جو ہے اس کے دل کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر دنیا کی خواہش ہے، اس کے اندر دنیا کی رنگینی کی خواہش پائی جاتی ہے، اور خداوند نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن دوسرے ڈاکو کو جب خداوند نے اس کے اندر دیکھا، اس کے دل کو دیکھا کہ یہ کس قدر حلیم ہو گیا ہے، بے شک اس نے برے کام کیے ہیں، بے شک اس نے گناہ کیے ہیں، بے شک اس نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کا دل اس وقت خالص ہو چکا ہے، اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، وہ میری بے گناہی کا میری شہادت دے رہا ہے، صلیب کے اوپر لوگوں میں اعلانیہ بتا رہا ہے کہ یسوع نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی
जब उसने अपनी दरख्वास्त रखी तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खुशखबरी सुना दी। उस मौत की हालत में, उस दुख की हालत में, उस दर्द की हालत में, उन जख्मों की हालत में यकीनन खून बह रहा होगा उसका, और वो दर्द में होगा, तकलीफ में होगा, लेकिन एकदम जब यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसका दिल खुशी से भर गया होगा। उसका दिल बेशक उछल रहा होगा, बेशक वो सलीब पर है, दुख में है, लेकिन उसका दिल खुशी से उछल रहा होगा। और हो सकता है वो खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा कर रहा हो, दिली दिल में यीशु से वो शुक्रगुजारी की दुआ कर रहा हो कि मेरे साथ आज कैसा मौजज़ा हुआ, यीशु से मेरी मुलाकात सलीब पर हुई और बड़ी खूबसूरत हुई। मेरे अज़ीज़ों, हमारी यीशु से मुलाकात जब भी हो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ हम दो डाकू की तस्वीर देखते हैं। एक ज़मीनी सोच का मालिक है, एक आसमानी सोच का मालिक है। दोनों का फासला यीशु से तकरीबन बराबर है। दोनों की मौत का टाइम तकरीबन हम कह सकते हैं तकरीबन बराबर है। उनको पता है कि अब हम जाने वाले हैं, लेकिन एक ने उस टाइम को ज़ाया कर दिया और दूसरे ने उस टाइम से फ़ायदा उठा लिया। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब हमें यीशु से मिलने का मौका मिले, जब भी हमें टाइम मिले, हमें यीशु से बरकत लेनी है, हमें यीशु से हमेशा की ज़िंदगी लेनी है, हमें यीशु से शिफा लेनी है, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो बल्कि खूबसूरत बन जाए और वो वक्त हमारी ज़िंदगी में खुशी का बायस बन जाए। खुदावंद हम सबों को बरकत दें, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, बड़ा खूबसूरत मैसेज था और मुझे बड़ी बरकत मिली, और यकीनन जितने भी फेथ टीवी देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी बरकत मिली होगी। तो हमारा खुदावंद जो है वो नजात के लिए, ज़मीन पर नजात के लिए आया था। और वो जो दोनों डाकुओं की हमने अभी कहानी सुनी है, तो जब खुदावंद नहीं देखता कि हमारे कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह ख्वाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, उन्हें धोकर बर्फ की मानंद साफ कर देता है। हम कितने भी गुनाहगार हों, अगर हम इकरार कर लें कि हाँ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, तो कलाम में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। उस डाकू ने भी इकरार कर लिया और वो यीशु पर ईमान ले आया, और यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम इसी तरह से जितनों ने ये कलाम को सुना है, अगर हम यीशु को अपनी ज़िंदगी दें, हम अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द कर दें, तो वो हमारे तमाम गुनाहों को, वो नहीं देखता कि हम कैसे गुनाहगार हैं, वो तमाम गुनाहों को माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम दुआ करेंगे पास्टर आरिफ के साथ मिलकर। खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हमारे दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं। आपने आज हमें वक्त दिया कि खुदावंद हम आपके कलाम को बहुत से लोगों तक इस वसीला से, इस फेथ टीवी के वसीला से, और खुदावंद आपके खादम सिसल बरकत के इस तवज्जो से खुदावंद बहुत से लोगों को आपकी निजात का पैगाम दे सकें, मुआफ़ी का पैगाम दे सकें। हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने भाई सरफराज के लिए, उसके घराने के लिए, सब के लिए बरकत चाहता हूँ। सुनने वाले सामईन जहाँ जहाँ भी नाजरीन देख रहे हैं, उन सब के लिए खुदावंद हम आपकी बरकत को, आपके जलाल को, कुदरत को, मसा को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।